بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت صالحین اور اس کے فوائد۔ کوئی ذی عقل اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان جن لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، ان کے اخلاق و عادات، چال چلن اور گفتگو کے گہرے اثرات اس کے کردار پر پڑتے ہیں، اور غیر ارادی طور پر وہ ان کی عادات اور اخلاق اپنا لیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ مکمل طور پر انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ مومن بندہ پر لازم ہے کہ اپنے لیے دیندار، خدا ترس اور بااخلاق دوستوں کا انتخاب کرے، اور یہ تعلق اور دوستی محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میرے ہی لیے مل بیٹھتے ہیں اور میرے ہی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے ہی رضا کے اصول کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ صالحین اور متقین کی معیت اختیار کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے بعض اہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ جو شخص صالحین کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو وہ برکات حاصل ہوتی ہے جو ان پاکیزہ کردار والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اگرچہ اس کا عمل ان جیسا نہ ہو، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو رات دن اہل ذکر کے مجالس تلاش کرتے ہیں اور ان میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو جب ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب اہل مجلس کی مغفرت کر دی، تو ایک فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ، ان میں فلاں شخص بھی تھا جو نہایت گنہگار آدمی ہے، وہ تو یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بہت جلد ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور غیر ارادی طور پر وہ ان کے کچھ عادات ضرور قبول کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ مکمل طور پر ان کے عادات اور اخلاق اپنا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، انسان اپنے احباب کے دین پر ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے ہم نشینوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ان حضرات کے کردار و عمل کو دیکھ کر اپنی غلطیاں معلوم ہوتی ہے اور اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اپنی نالائکی اور اعمال صالحہ میں کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب تک ان کے مجلس میں بیٹھتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔